دیکھیے جو ہمارے بزرگ ہیں، علامہ مجلسی کو اس میں مائنس کر لے، میں نے 5 بزرگوں کو یہاں پر پلرز کے طور پر بنیاد بنائے. شیخ عباس قمی، شیخ مفید جو 1000 سال پہلے تھے، شیخ صدوق جو 1000 سال پہلے تھے، ابن طاؤس، اور 5ویں جو علامہ مجلسی. اب میں اس کا قائل ہوں کہ پہلے چہلم میں اہل حرم واپس آئے، اور جو ہمارے بزرگ ہیں وہ سب اس کے قائل ہیں، ماں سوائے علامہ مجلسی کے، جنہوں نے اپنی طرف سے ایک وہ بات کی ہے کہ ایسا ہونا بعید ہے، اس طرح کی قیاس کی ہے، ورنہ روایات اسی پہ ہیں. اچھا اب آپ دیکھیے کہ واقعہ کربلا ہونا تھا، یہ ساری چیز ہونی تھی، تو میں اس کی آپ کو دلیل پیش کر رہا ہوں. پہلی دلیل اس بات کے اوپر کہ اہل حرم پہلے چہلم میں واپس آئے ہیں، حضرت رقیہ جو کہتے ہیں وہاں، اور میں نام کے اوپر نہیں جا رہا، جو ہمارے مقتل میں آیا، امام حسین کی چھوٹی بچی، اس کی شہادت. تو یہ چاہتے تھے کہ خرابہ شام کی بوسیدہ دیوار اہل بیت پہ گرا کے انہیں شہید کر دیں، اور یہ مشہور کریں کہ یہ دیوار گر کے مر گئے. تو امام حسین اس بچی کے خواب میں آئے اور اس کے نتیجے میں شہادت ہوئی. اب میں آپ کو دوسری بات یہاں بتانے لگا ہوں کہ دیکھیے شام کے لوگ بہت برے تھے، اہل بیت کو وہاں بہت تکلیف ہوئی، لیکن وہ لوگ گمراہ تھے ذاتی طور پر. مثلا میں نہیں کہہ رہا کہ وہ گنڈے بدماش نہیں ہوں گے، وہ قاتل نہیں ہوں گے، لیکن جو وحشی گری عراقیوں نے دکھائی کہ 6 مہینے کے بچے کو پانی نہیں پلایا، 6 مہینے کے بچے کو بھی قبر سے نکال کے اس کا سر کاٹا، یہ وحشی گری شامیوں میں نہیں تھی. انہیں جب پتہ چلا، اچھا اب کربلا سے شام تک 40 منزلیں ہیں، اور بغاوتوں کا سلسلہ تو شروع ہو گیا تھا، کیونکہ جگہ جگہ بی بی زینب بتاتی جا رہی تھیں. اور 7 محرم سے اور 7 صفر تک 1 مہینہ ہے، اور 1 مہینے سے 10 محرم کو شہادت ہوئی، اور اس کے بعد سے تو باقاعدہ سارت شروع ہو گئی. تو 7 صفر کو رہائی ملی ہے، تو بغاوت کا سلسلہ ہو گیا تھا، اور جو واقعات پیش آئے اس کے نتیجے میں جب امام حسین کی یہ بچی روئی ہے، اس کے نتیجے میں جب اس کی شہادت ہوئی، اس کو سپرد خاک کیا گیا، تو پورا دمشق جسے پہلی سفر کو یزید نے کانسرٹ اور شادی اور رقص و سرود مچایا ہوا تھا، وہاں پہ رقص اور خوشیاں منائی جا رہی تھیں، اور عید کا سماں تھا، وہ 6 صفر کو ماتم کدہ بن چکا تھا. اب یزید کے اپنے اندر گھر میں جو ہندہ تھی، وہ اس نے ہی بغاوت کر دی تھی، تو یہ مجبور ہو گئے کہ رہائی. 7 صفر کو بلایا، بولا رہائی. اب آپ صرف بات سمجھیے گا، آپ اگر حاکم ہیں اور آپ نے کسی کو قید کیا اور اسے کہا کہ میں تمہیں رہائی دیتا ہوں، وہ فوراً چلا جائے گا. لیکن بی بی زینب نے، سید سجاد نے کیا کہا؟ انہوں نے بلا کے کہا کہ ہم آپ کو رہائی دینا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، اس کے بارے میں میری پھوپھی زینب فیصلہ کرے گی. آپ اہل بیت کا وزن دیکھیں، جب پہلے ہی انکاؤنٹر ہوا ہے، جو اسپوکسمین وہاں پہ یزید کی تعریف کر رہا تھا اور آل امیہ کی تعریف کر رہا تھا، اس کو پلٹا دیا، وہ آل محمد کا غلام بن گیا. تو اسی طرح سے روم کے سفیر کی شہادت، اور اسی طرح سے جو واقعات ہوتے رہے، حبشی غلاموں نے جس طرح سے یزید کو محاصرہ کر لیا، وہ سارے واقعات، یہ اتنی زیادہ اہل حرم کی طاقت تھی بی بی زینب کی کہ سید سجاد نے، اب میں جملہ، یہ میرا جملہ، یہ میں نے کہیں سے سنا نہیں، یہ میری تحقیق ہے، آپ کو میں ہدیہ کرنا ہوں. اگر
بی بی زینب فیصلہ کرتی کہ رہائی نہیں لینی تو یزید کو قبر میں گاڑ کے جاتی. اتنی طاقت تھی بی بی زینب کی. کیوں؟ اس کو نظر آیا اپنا تخت ہلتا ہوا. اس نے اسے کہا جلدی جلدی نکالو ان کو. عزت احترام سے بہترین پروٹوکول کے ساتھ اس نے واپس کیا. گھر خالی کرایا. یزید کے محل کے برابر میں حسین کی مجلس کرنا یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے. آج کر کے دکھا دیں آپ یزیدیوں کے درمیان مجلس. اور بی بی زینب نے یزیدیوں کے درمیان 3 دن تک مجلس ہوتی رہی. 7 صفر کو رہائی ملی, 10 صفر تک مجلس ہوتی رہی. 10 صفر کو روانگی ہوئی ہے اور 20 صفر کو کربلا پہنچ گئے. اور اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ اہل بیت نے نابینا صحابی کو پابند کیا تھا. رسول اللہ نے پابند کیا, حضرت علی نے کیا, امام حسن نے کیا, امام حسین نے کیا, جس نے بھی کیا. نابینا صحابی پہلے چہلم میں کربلا میں پہنچے اور تمام مقاتل, ابن طاووس بھی کہتے ہیں, علامہ مجلسی بھی کہتے ہیں, روایات یہی ہیں. علامہ مجلس نے ذاتاً کہا کہ بعید لگتا ہے, لیکن جو نہ ہو سکے اس کو کر کے دکھائے اسے زینب کہتے ہیں. تو پہلے لمبے راستے سے گئے تھے, ابھی شارٹ راستے سے آئے. پہلے سواریاں دوسری تھیں, ابھی سواریاں برق رفتار تھیں. تو ان سب مقاتل نے یہ لکھا کہ حضرت جابر سے ان کی ملاقات ہوئی اور کربلا میں بھی 3 دن تک وہ ماتم اور گریہ زاری کرتے رہے, اور 3 دن کے بعد پھر وہ واپس مدینے کی طرف گئے ہیں. اس لحاظ سے ہم اس کے قائل ہیں کہ اہل حرم پہلے چیلم میں گئے تھے اور مستحب ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام سے حدیث ہے, اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ زیارت الاربعین مستحب ہے. تو اب یہ تو ہماری دلیل ہو گئی. اب اہل سنت ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ چیلم مناتے ہیں تو حدیث میں کہاں ہے چیلم؟ تو میں نے اس کا یہ جواب دیا کہ عزا اس وقت شروع ہوتی ہے, آپ کہتے ہیں نا 3 دن, تو عزا اس وقت شروع ہوتی ہے جب مرنے والا سپرد خاک ہو جائے, زمین کے نیچے چلا جائے, قبر اس کی بن جائے. یہاں پر جن لوگوں کا چیلم منایا جا رہا ہے ان کے لاشیں دفن ہو چکے تھے, سر نو کے نیزہ پہ تھے, اور انسان کے جسم کا سب سے اہم حصہ اس کا سر ہوتا ہے, اور سر پہلے چیلم میں واپس آئے, اس لیے عزا چیلم تک آتی ہے. یہ چیلم کی دلیل ہے, شرعی دلیل. دوسرا میں نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ حضرت جعفر طیار کے مرنے کی خبر آئی, حضور نے 3 دن تک عزا منائی, گریہ کیا, شہید کے آنے پہ گریہ کیا, شہید کے. حضرت حمزہ پہ ماتم کروایا وہ الگ ہے, لیکن ابھی میں اس کے دلائل نہیں دے رہا. گریہ کیا تو ایک شہید کا 3 دن گریہ, یہاں 70 شہید, تو 210 دن ہو گئے. تو اس طرح سے جو ہے وہ غم نہیں ہے جو کلو جزائن و فضائن مکروہن سوى الجزع والفضع علی الحسین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.